ارشاد فرمایا تم کو کوئی کام تکبر، نفسانیت، قومی حمیت، حب وطنی اور ناموری کے واسطے نہ کرنا چاہیے۔ حب وطن کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے حب وطن۔ بلکہ ہر کام میں حب فی اللہ، ہنس رہے ہیں سب سمجھتے ہیں، ہاں بلکہ ہر کام میں، ارے بھائی تم میں نہیں کوئی، یہ تو ہے، بلکہ ہر کام میں حب فی اللہ، بغض فی اللہ، رضائے الہی اور اعلاء کلمت اللہ کا قصد کرنا چاہیے۔ حضرت کے ہاں تو جو کچھ ملے گا وہ قرآن پاک و حدیث شریف، نصوص کا لب لباب، نچوڑ خلاصہ وہیں سے ماخوذ و مستفاد ملے گا۔ رسمی، عرفی اور ظاہری ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، رسمیت، عرفیت اور یہ ظاہری روا روی کی بنیاد پر حضرت نے نہ زندگی میں اپنی کوئی بات کہی اور نہ اپنی زندگی میں کوئی کام اور کوئی طریق اور کوئی طرز اختیار کیا۔ بالکل یہی تو ہے کمال اخلاص۔ بہت قیمتی نصیحت ہے۔ تم کو کوئی کام تکبر، اپنی بڑائی، دوسروں کی حقارت، نفسانیت اپنے نفس و خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ قومی حمیت، یہ کوئی چیز نہیں اسلام میں، قومی حمیت، حب وطنی، بس تشریح نہیں کرتا، ہاں بعض مرتبہ بڑی لمبی چوڑی تشریح ہو گئی اس کی۔ اور ناموری کے واسطے نہ کرنا چاہیے، قومی حمیت، حب وطنی، بلکہ ہر کام میں حب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اور بغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے بغض۔ حب فی اللہ میں بھی کمی آ گئی۔ اب حب فی الدنیا ہے، حب لغرض الدنیا، للدنیا ولاغراض الدنیا ہے، لذاتہ ولنفسہ ہے، للہ اور فی اللہ نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ میں مثال کہ واقعی کوئی طالب اور سالک اپنے کسی مرشد سے، شیخ سے، اللہ کے کسی نیک بندے سے تعلق قائم کرے اور دل سے اس کے ساتھ چاہت کا تعلق رکھے، محبت کا، صرف اس واسطے کہ میری زندگی میں اللہ کی مرضیات آ جائیں اور مولا اور مالک مجھ سے راضی خوش ہو جائیں کہ میں ان کے قانون کی اتباع و پیروی کرنے لگوں، اس بندے کے تعلق اور رہنمائی کی وجہ سے، اور اس لیے اس سے تعلق خاطر ہو جائے چاہت کا اور محبت کا۔ بس یہاں شاید مثال پائی جاتی ہوگی، پائی جا سکتی ہے، یا کسی طالب علم کا کسی ایسے اپنے معلم استاد سے ایسا تعلق ہو جائے، یہ تو مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ اب علم کے طالب رہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جذباتیت میں نہیں ہے، ویسے ہی کہہ دوں، علم کے طالب، میں نہیں کہہ رہا مولویت کے طالب نہیں رہے، یا مفتیت کے طالب بنا لو اسے بھی، مفتیت کے طالب نہیں رہے، یا تکمیل ادب عربی کے طالب نہیں رہے، یا سند کے طالب نہیں رہے، یا معلومات کے طالب نہیں رہے ہیں، علم کے طالب۔ علم جدا شے ہے اور یہ سب جدا شے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں علم کے طالب، ہاں علم کے طالب ہوتے تھے۔
فہم نصوص صحیح آ جائے، ان کو اپنے معلم اور استاد سے ایسا ہی چاہت کا، محبت کا تعلق ہوتا تھا۔ اب کہاں؟ یہ تو ضابطے کی روک تھام ہے، ورنہ ذرا سالانہ امتحان تو ہو، دیکھیں یہاں کون رکے؟ کوئی بھی نہیں رکے گا۔ 2 دن رک جاوے، 4 دن رک جاوے، 6 دن، تو کسی کو بھی محبت نہیں۔ کہاں ہے محبت؟ ہاں اپنی ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، دیکھو کیسے بھاگتے ہیں۔ یہی تو علامت ہے۔ ہنس رہے؟ ارے محبت کا تمہیں جب پتہ ہی نہیں، جب تمہیں یا تو محبت کا پتہ نہیں، محبت کسے کہتے ہیں، وہ تو لگا دیتی ہے محب کو محبوب کے ساتھ، مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا، وہ کہاں سے جدا ہوتا ہے، وہاں سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ محبت ایسی چیز ہوتی ہے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر۔ حضرت والا خواجہ صاحب کا شعر پڑھتے تھے، دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو، عشق و عشق۔ ایک بہار کے ایک مولوی صاحب مجھے مل گئے، میں علی گڑھ سے آ رہا تھا حکیم کلیم اللہ صاحب کے ہاں۔ اس وقت تو حضرت والا نہیں ٹھہرے ہوئے تھے، میرا ویسے ہی جانا ہوا تھا، ہو جاتا تھا جب جلال آباد صاحب تو کہیں نہیں جانا ہوتا، دیوبند تک بھی نہیں جا پاتا، میں یہاں تک بھی نہیں جا پاتا، بہت ہی کسی مقصد سے بہت مشکل جاتا تھا، بس سے سفر ہوتا تھا۔ تو وہ صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور حکیم کلیم اللہ صاحب نے تعارف کرایا تھا کہ یہ شاہ پرتاپ گڑھی کے مجاز ہیں۔ میرے ساتھ ہی واپسی ہو رہی تھی بس میں، وہ حضرت شاہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کر رہے تھے، مجھے بھی حضرت سے غائبانہ محبت ہے، باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے سنایا، وہ خادم تھے حضرت کے، مجاز تو تھے ہی، خادم تھے۔ کہا کہ جب کبھی گھر جانے کے لیے میں حضرت سے عرض کرتا تو کہا تو فرماتے اچھا کل بتائیں گے، جب کل آتی تو پھر فرماتے اچھا کل بتائیں گے، پھر کل آتی، پھر میں کہتا کہ اچھا مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا اور کبھی ان کو دقت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے محبت۔ اب زبان سے نہیں کہے گا تو ایسا رہے گا کہ اسے خود ہی اندازہ ارے بھائی یہ تو مر رہا ہے۔ ہاں کس کی محبت میں؟ گھر کی محبت میں، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ ہے محبت کہ دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو۔ نہیں جاتے تھے۔ کوئی کہے کہ پھر الیاذ باللہ حضرت نے وعدہ خلافی کر لی، نہیں تو کل بتائیں گے، یہ بتا تو دیا حضرت نے، اب جو بتایا کہ کل بتائیں گے۔ ارے بھائی اور کیا توجیہ کرو گے؟ اللہ والے لوگ کو الیاذ باللہ وعدہ خلافی یا جھوٹ تھوڑے بولتے ہیں، یہی ہے۔ جب وہ آیا کہ ہاں کل بتائیں گے، آج بتا تو دیا کہ کل بتائیں گے، پھر کل کو پھر بتا دیا کل بتائیں گے۔ کہیں گے ابا حضرت ہم نے ایسی محبت اور تعلق قائم کرنے کے کسی سے، ہمارے بس کا نہیں ہے، تو پھر کچھ ملنے کا بھی نہیں۔ ہاں اب تو امتحان، اور بس سب کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے سامان تیار، تب اب نکلیں کہ کب نکلیں اور تب نکلیں، ابھی نکلیں ورنہ تو دم نکلے۔ ہاں اسی دم نکلے ورنہ دم نکلے۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا تعلق ہے۔ آسان نہیں ہے محبت اور دعوی محبت، آسان نہیں ہے، یہ بہت عجیب چیز ہے۔ میں کہہ رہا تھا حب فی اللہ کہ اس کی مثال اگر کہیں پائی جا سکتی ہے اب، اور وہ بھی شاذ و نادر ہے، ورنہ تو یہ ایسے ہی ہو گئے مریدین، یریدون ما یریدون من الخلافہ من الاستخلاف۔ اللہ کی محبت کا ہاں تعلق میں ہی خود غرضی آ گئی، نفسانیت آ گئی۔
یہ تو وجدانی شے ہے، آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے اسے کسی سے محبت کا تعلق ہے، اور پھر آثار بتا دیں گے۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس روح مصرا بہت پڑھتے تھے، حضرت جی ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اللہ مکرم، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اور دوسرا مصرع کبھی میں حضرت کی زبان سے نہیں سنا، گو کہ مجھے وہ مل گیا، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر۔ آداب محبت کا بھی کوئی مکتب اور مدرسہ ہے جہاں سکھائے جاتے ہوں؟ یہ وجدانیات ہیں، وجدانیات سکھانے کی چیز ہوتی ہے۔ کوئی مدرسہ ہے جہاں یہ سکھایا جائے کہ بھوک کی کیا علامت ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور پیاس کی کیا علامت ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو وجدانیات، یجد الانسان فی نفسہ ویفہم، یہ ہے وجدانیات، خود سمجھتا ہے آدمی اپنے اندر سے۔ حب فی اللہ، اللہ کے لیے چاہ، محبت کا تعلق، اللہ کے لیے محبت، بہت عجیب چیز ہے یہ حب فی اللہ، اور اس کا انجام اور اس کا اجر و بدلہ ماشاءاللہ کیا کہنا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، پڑھو گے سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، پڑھو گے، کہہ رہا ہوں ان طلباء کو، پتہ نہیں مشکات الاثار میں یہ حدیث شریف آ جاتی ہے یا نہیں، اور الفقہ الحدیث میں آ جاتی ہے یا نہیں، آ جاتی ہوگی تو جنہوں نے یہ پڑھی ہوگی پڑھا ہوگا، ورنہ آگے پڑھو گے مشکات شریف وغیرہ میں۔ خصوصی سائے رحمت باری تعالیٰ میں 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے 2 وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اور چاہت کا تعلق قائم کیا۔ اجتماع علیہ، اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی محبت کے لیے اکٹھا ہوئے، اور اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تحاب، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، بس اس کی زیادہ تفصیل و تشریح جب پڑھو گے تمہارے معلم، پڑھانے والے اساتذہ بتا دیں گے، بہت کم ہے یہ۔ اگر کوئی ظاہر بھی کرتا ہے تو تہ منظر میں حب للدنیا نکلتی ہے، حب فی اللہ نہیں نکلتی، الا ماشاء اللہ۔